اللہ نے کیسا بنایا؟ اللہ رب العزت نے ایسا دیا، یہ نہیں چاہتے کسی کو تکلیف آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے خاندان میں عرب کی اعلیٰ نسل میں اللہ کے رسول آئے، بڑا عظیم مزاج دیا گیا اللہ کے نبی کو، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، حضور چاہتے ہیں کسی کی شکل نہ بدلے، کسی قوم پہ عذاب نہ آئے، کوئی تکلیف اور مشقت میں نہ آئے۔ اللہ کے محبوب نبی ہیں جن کو سراپا رحمت بنا کے رب نے بھیجا، اور اللہ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، میرے نبی آپ کے اندر ایسی شفقت رکھ دی گئی، لوگ آپ کے قریب آ کر آپ کی بات کو محبت سے سماعت کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں میں دنیا کے عذاب سے بھی آخرت کے عذاب سے بھی بچانے کے لیے آیا۔ لوگوں آج محبوب کی سنت پہ عمل کرنے والے بنیں گے، اللہ کے رسول کی محبت ایسی بڑھے گی، اللہ اپنے رسول کو پوری شفقت کا سراپا بنا کر امت سے پیار عطا فرما رہا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ایسا مزاج دیا، تکلیف نہ آئے، شکلیں نہ بدلے، گناہ کرنے پر کپڑے نہ اترے، فلاں جرم نہ آئے، یہ جرم آیا، فلاں حال نہ آ جائے، یا اللہ ان کو اپنی طرف آنا نصیب کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نبی نے جگہ جگہ جواب دیا، لوگوں میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کوئی بندہ آج بچیوں کو زندہ دفن نہ کرے، یتیموں کو دھکے نہ دے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ میرے نبی نے ایسا سمجھایا، ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے لیے ایسا برا راستہ نہ سوچے، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنائے گئے۔ کہتے ہیں سب کو اللہ اپنی رحمت سے خیر نصیب فرما دینا۔ حضور کو رحمت عالم بنایا گیا، جہان کے لیے رحمت اللہ نے ایسا بنایا۔ ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت خیر سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا۔ میرے نبی آئے جنہوں نے آ کر دنیا سے ظلم مٹایا، کفر کے ظلم سے ہٹایا، شرک کے ظلم سے ہٹایا، ناانصافی کے ظلم سے ہٹایا۔ وہ رحمت نبی ہے، اللہ نے ان کو رحمت کا لقب دیا، جنہوں نے آ کر اللہ کا جلوہ دکھایا، رب کے در پہ جھکایا۔ وہ پاک نبی رحمت بن کر آئے جن کو اللہ رب العزت نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ وہ نبی آئے، ان کی جماعت کو اللہ نے ایسا شفقت والا بنایا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم،
ان کو بھی اللہ نے آپس میں بڑا رحم دل بنا دیا ہے۔ یہ سب حضور کی تعلیم کی برکت ہے، ورنہ دشمنی کی انتہا، ہر جگہ فساد اور جھگڑا کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مظالم سے ہٹا کر، جہالت سے ہٹا کر نرمی کے سبق پہ لگایا۔ اللہ نے محبوب کی جماعت کو رحماء بینہم کا کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہے، ایسا خوبصورت اللہ نے لقب عطا فرمایا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈے دا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رکھے دا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا خوبصورت مزاج عطا کیا، آپ نے آنے والے غلاموں کو اپنے قریب بٹھایا، سینے سے لگایا، غرباء کی ہمدردی سکھائی، مزدوروں کے حقوق سکھائے۔ محبوب کائنات نے ایک ایک طبقے کے بارے میں فرمایا اس پہ ظلم نہ ہو، مظلوموں کے اوپر زیادتی نہ ہو، غرباء کے ساتھ زیادتی نہ ہو، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بیواؤں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بچیوں کو دفن نہ کیا جائے، عورتوں کو بے جان طلاقیں نہ دی جائیں۔ ابغض الحلال، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ حلال حضور نے آ کر بتایا، وہ طلاق کا عمل ہے، مجبوری میں ایسا عمل ہوتا ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا اجازت دی گئی لیکن عام استعمال نہ کرو، حلال ہے، رب کو پسند نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضور نے غلاموں کو جب اپنے قریب کو لایا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب نبی دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی یہ دعا سن کر بڑی حیران ہو گئی کہ حضور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں مسکینوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دینا، مسکینوں کے ساتھ مجھے حشر نصیب کرنا۔ اللہ کے محبوب نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ حیران ہو رہی ہیں، حضور کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا مانگ رہے ہیں، غرباء میرے قریب آئے اور غرباء سے رہوں، غرباء کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس لیے غرباء کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیروں سے پہلے ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو غریبوں کو اپنے قریب کرے گا، شفقت کرے گا، قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے قریب لائے گا، اور جو غریبوں کو دھکے دے گا اللہ بھی پیچھے ہٹا دے گا۔ اپنی امت کو محبوب کائنات نے سبق دیا ہے، اور ام المومنین سے فرمایا ایسا غریب ملتا ہے اب اس کے ساتھ ایک کھجور کا تعامل بھی کر سکتی ہو تو کر دینا، اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ حضور ایسی دعا مانگ رہے تھے اور حضرت عائشہ حیران ہو گئی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ایسا نبی، ایسا اللہ نے مزاج دیا ہے، کوئی غریب مایوس نہیں گیا، کوئی پریشان نہیں گیا، کوئی غمگین ہو کر نہیں نکلا، کوئی ایسا پریشان نہیں کہ ہم آئے اور مصطفیٰ نے نظر نہیں کی، ہم آئے اور حضور نے نہیں پیار کیا، ہم آئے اور حضور نے ہمیں نہیں پڑھایا، نہیں نہیں، بلکہ امیروں نے دیکھا، امیروں نے دیکھا حضور اپنے پاس غرباء کو بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں
مال سے بڑائی نہیں آتی، اللہ ایمان اور عمل سے بڑائی عطا کرتا ہے۔ مال سے ملتا عمرا فخر و غرور میں آ جاتے، غربا کی عزت لکھ دی ہے، اللہ نے بلال جیسوں کو سرداری عطا فرما دی ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں کو اپنے قریب بلایا، سینے سے لگایا، شفقت فرمائی، ایسے غربا اپنے قریب بٹھائے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بتایا گیا۔ اور لوگ جب دوسرے علاقوں میں جاتے، کوئی روم میں کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی شام میں جا رہا ہے، کوئی فارس میں جا رہا ہے، روم والے بادشاہ ہرقل نے پوچھا کوئی مکہ مکرمہ سے آیا ہے تو لاؤ میرے پاس، میں سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے ابو سفیان بھی آیا ہوا ہے۔ ابو سفیان کافر تھے اس وقت، اور اس وقت تک کلمہ نہیں پڑا تھا، وہ بھی کاروباری غرض سے گئے، کہتے وہ آئے۔ دوسروں سے بھی پوچھا، ابو سفیان سے بھی پوچھا مکہ مکرمہ میں کوئی نبی آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نبی آئے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں قریش سے اعلیٰ خاندان میں آیا، بہترین سرزمین پر آیا، میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا، میں خاتم النبیین بن کر آیا، میں رحمت للعالمین بن کر آیا۔ یہ اس رسول کا اعلان ہے اور اللہ کے محبوب رسول ہے۔ اور ابو سفیان اس وقت غیر مسلم ہے، ان سے وہ بادشاہ پوچھ رہا ہے سچ سچ بتا دینا ان کے پاس ایمان لانے والوں کی تعداد کیسی ہے؟ کہتے ہیں تعداد تو ایک خاصی ہے، لیکن کیسے درجہ کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ غرباء کے اوپر، غریبوں کے اوپر بڑی شفقت فرماتے ہیں، غریبوں کو اپنے قریب لا کر کلمہ پڑھا کر جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پھر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے وہ حضور آئیں گے، آخری رسول آئیں گے، آخر زمانہ میں آئیں گے، مکہ مکرمہ میں آئیں گے، عرب کی سرزمین ہے، حضور تشریف لا چکے، لکھا ہوا ہے پہلے ان کے پاس غرباء آئیں گے۔ غرباء کو حضور نے ترجیح بھی دی کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ امت کو بھی سبق پڑھایا غریبوں سے ہمدردی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ آج حضور کی رحمت کو دیکھو نا، آپ شفیع المذنبین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ ایسے نجات ملتی جا رہی ہے، ہر ایک بندہ سیرت مصطفیٰ کو اپنائے۔ حضور نے اپنی امت کو سبق دیا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر بھی، عمل کر کر کے بھی اپنی امت کو سبق پڑھایا۔ آج اللہ کے محبوب نبی کی تعلیم کے اوپر آؤ، کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کیسا خوبصورت سبق پڑھایا۔ رحمت للعالمین نے کیسا اپنے غلاموں کو قریب، حتیٰ کہ آخری ٹائم ہے، اللہ کے محبوب نبی دنیا سے انتقال وصال فرمانے کا وقت ہے۔ اب اس وقت بھی حضور نے یہی فرمایا، ایک جو نماز کا اشارہ دیا، الصلاۃ کا لفظ بولا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آج مظلوموں کے تم ایسے معامل اور خیر خواہ بن جاؤ گے، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ مزدور مزدوری کرے، اس کو تنگ نہیں کرنا، کام لے لیا، کام کرتے ہوئے پسینہ آیا، حضور فرماتے ہیں میرا دل بھی خوش اسی میں ہے، رب بھی اسی میں راضی ہے۔ اس مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم مزدوری دے دینا، اللہ عرش پہ راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دھکے دینے کی اجازت نہیں دی محبوب کائنات نے، پہلے بڑے بڑے ظالم جابر بھی آئے، سرکش بھی آئے، فرعون و نمرود بھی آئے، شداد بھی آئے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کو پڑھایا، بادشاہوں کو خبردار کیا، امیروں کو خبردار کیا، ذمہ داروں کو خبردار کیا، ہمسائے کو خبردار کیا، بیٹے کو خبردار ماں باپ کے لیے کیا، اور جانے والے نوجوان کو خبردار کیا۔ ایسے اکڑ کر چلو گے، ظلم و زیادتی کر بیٹھو گے، برباد ہو جاؤ گے، اور اپنے آپ کو محبوب کی سیرت پہ چلاؤ گے، رحمت اور شفقت کا پیغام ملے گا، تم اس راستے پہ چلو گے، اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، واضح اعلان اللہ کا، واضح اعلان اللہ کا، رب ذوالجلال کا، میری رحمت تو اچھے لوگوں کے قریب آ جائے گی۔ اچھائی اپنانے کی کوشش کرو، اچھائی آئے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ اچھائی نہیں آئے گی، برباد ہو جائے گا بندہ کس چیز پہ ناز کرے گا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شفقت فرمائی، آپ چاہتے ہیں، حضور چاہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کتنا کیسا دنیا کا نظام بنا دیتا۔ اب یہ تو وہ رسول ہے، نہیں سنا کہ ان کو پیشکش ہو رہی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے، بادشاہ چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کہتے ہیں یہ سونا بن جائے، انہوں نے کہا یا اللہ نہیں، آپ چاہتے ہیں یہ ایسا محل بن جائے، آپ کہتے ہیں نہیں، میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نبی نے رب سے مانگا، کسی مسکینی کو مانگا، اسی انداز کو مانگا، فرمایا میں ٹیک لگا کر اور ایسے عمرہ کی طرح بھی نہیں کھانا چاہتا، میں تو ایسی سادگی سے بیٹھ کر کھانا چاہتا ہوں جیسے کوئی اللہ کا بندہ کھایا پیا کرتا ہے۔ میں ایسے نہیں کہ بڑے بڑے سہارے لگا کر اور ایسے اور ٹیکتے، حضور کو میں نہیں چاہتا، یا اللہ نہیں، ایسا میں نہیں چاہتا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں تو ایسا پیارا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس پاک رسول کو دیکھو، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول جن کا ہر تیور ہے حکم آسمانی، وہ رسول موت کو جس نے بنایا زندگانی، وہ رسول دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول کہتے میری امت کو تکلیف نہ آئے۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے، حضور کل رات آئے تھے، تراویح پڑھی گئی، پرسوں آئے تھے، تراویح پڑھی گئی، پہلی رات آئے تھے، ہم نے تراویح پڑھ لی، آج حضور نہیں تشریف لائے۔ صحابہ انتظار کرتے کرتے اب اپنی نمازیں مکمل کر کے چلے گئے۔ فجر کے بعد حضور سے ملاقات ہوئی، اللہ کے پیارے نبی آپ نہیں آئے، ہم انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میں اس لیے پابندی سے نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پابندی سے کام کروں گا، میری امت پہ فرض ہو جائے گا، ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں نے اس نماز کو سنت نماز بنا دی ہے، نہیں بھی پڑھیں گے عذاب نہیں آئے گا، سنت پہ عمل کرے گی، اللہ ان کو ثواب عطا فرما دے گا۔ میں نے اس لیے آج پابندی نہیں کی۔ مسواک کا حضور فرماتے میرا دل تو چاہتا ہے اپنی امت کو کہوں کوئی نماز مسواک کے بغیر نہ پڑھی جائے، مسواک سے وضو کیا ہوا ہو پھر نماز پڑھو، لیکن میں نے سوچا میرے غلاموں کو تکلیف نہ آئے، ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا، ان کو پریشانی میں نہیں ڈالنا، ان کو بتا دیا ہے مسواک کرو گے منہ بھی صاف ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ایسے وضو سے نمازیں پڑھو گے اللہ ایک کے بدلے 27 کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن فرض نہیں کرتا کہیں تکلیف نہ آ جائے، مشقت نہ آ جائے، مشکل نہ بن جائے،
اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا ہمارے لیے بڑی مشکلات بن گئی۔ وہ پاک نبی ہے جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، وہ سوچ رہے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے آدھی رات میں پڑھا کروں، لیکن میرے غلاموں کو تکلیف ہوگی، تھکے ہوئے بھی آتے ہیں، آدھی رات میں کیسے پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا میں لیٹ نہیں کرنے کا حکم کر رہا، عشاء کی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کر لیا کرو۔ مردوں تم عشاء کی نماز باجماعت ادا کرو گے، اللہ آدھی رات کا عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سویا بھی ہوا ہے، نیند بھی ہو رہی ہے، لیکن عشاء کی برکت ہے، اللہ آدھی رات کا ثواب پھر نیت کر کے سویا کرو۔ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، پھر اللہ عشاء اور فجر کو ملا کر ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سارے جہانوں کے لیے رحمت، اللہ کے رسول رحمت کائنات، جن کے آنے سے امت کے لیے بڑی رحمت کے دروازے کھل گئے، شفقت کے دروازے کھل گئے، آسانیوں کے دروازے کھل گئے، مشکلات ختم کر دی گئی، تنگیوں سے ہٹا دیا گیا۔ حتیٰ کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے صدقے خیرات پہاڑوں پہ رکھے جاتے تھے، آسمانی آگ آ کر جلاتی تھی، لیکن اپنے رسول کی امت کے لیے رب نے جلانے کا حکم ہٹا لیا ہے۔ اب صدقات کرو، قربانیاں کرو، اللہ کے محبوب کی امت ہے، اللہ نے جلانے سے بچا کر محبوب کی امت کے کھلانے کے لیے بچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لوگوں آج رحمت بن جاؤ، محبوب کائنات کی امت ہو، ایسا کردار اپناؤ، ایسی شفقت اپناؤ، اگر کسی کے ساتھ سہولت نہیں کر سکتے تو دکھ بھی دینے سے اپنے آپ کو بچا لو، اس رحمت عالم کی امت ہو، اپنی امت کا ہونے کا سچا ثبوت دیا جائے، وہ ہمارے رسول سارے جہانوں کے لیے رحمت، اپنے بیگانوں کے لیے رحمت، رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے آئے، رب سے شفقت لینے کے راستہ بتانے کے لیے آئے۔ آج زحمت نہ بنو، ہمسایہ ہمسائے کے لیے نہ بنے، مرد بیوی کے لیے نہ بنے، بیوی اپنے خامن کے لیے نہ بنے، اور بھائی بھائی کے لیے زحمت نہ بنے، اور پارٹنر اپنا شراکت والے کے لیے زحمت نہ بنے، کوئی بھی طبقہ ایک دوسرے کے لیے زحمت نہ بنے، ورنہ حضور نے دامن پھیلایا ہوا ہے، اللہ سے مانگا ہے یا اللہ اگر بادشاہ قوم کے ساتھ زیادتی کرے اس کو برباد کر دینا، قوم سے ہمدردی کرے گا، اللہ اس کے لیے نرمیاں پیدا فرما دے۔ بادشاہ کھڑا ہوا قوم کے اوپر ظلم کرے اور پھر نکل جائے، حضور نے اس وقت دعا فرما دی، پڑھ لو حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا۔ زیادتیاں کرتا پھر بڑا بادشاہ چھوٹا بادشاہ، جہاں جہاں تک بادشاہت ہوتی ہے، کوئی ملک کا، کوئی صوبے کا، کوئی ضلع کا، کوئی شہر کا، کوئی علاقے کا، کوئی محلے کا، جہاں جہاں تک اس کی سربراہی ہے، اس نے سب کے لیے مانگا ہے اللہ اگر تو وہ قوم کے لیے کوئی اچھا سوچ رہا ہے تو اللہ اس کو اچھا انجام نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک رسول کی سیرت طیبہ پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا